اپنا دستور تھا کہ روز جب جایا کرتا تھا ایک روٹی اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. روز ایک روٹی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا. ایک دن سویا خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آیا. کون نہیں چاہتا حضور میرے خواب میں آیا؟ کون نہیں چاہتا حضور میرے خواب میں آیا؟ سب چاہتے ہیں نا حضور ہمارے خواب میں آیا. تو سارے پیار سے کہہ دو یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی کرو کوئی دعا کرے دل سے. حضور کو جب بھی پکارا کرو دل سے پکارا کرو. کبھی مولوی کی دھمکی میں آ کے نہ پکارنا. جب بھی بات آئے حضور کا نام لینے کی تو یہاں سے آواز نکلنی چاہیے، یہاں سے کہ حضور کو عاشق پکار رہے ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. حضور کو جب بھی پکارنا ہو دل سے کیسے پکارتے ہیں ذرا پکار کے دکھائیں. سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے ہاتھ زور سے اٹھایا، آواز نیچی رہنے دی. اللہ بھلا کرے تمہارا، تمہاری مرضی ہاتھ اٹھاؤ یا آواز اٹھاؤ. مجھے جو بات کہنی ہے وہ کہہ کے ہی جاؤں گا. ذرا غور کرنا. خواب میں کون آئے؟ حضور تشریف لے آئے. حضور خواب میں آئے. غلام نے دیکھا میرا گھر نور علی نور ہو گیا ہے. مصطفیٰ کے قدم آ گئے ہیں. اٹھ کے کھڑا ہو گیا. خواب میں قدم پکڑ لیے. محبوب آنے کی زحمت کیسے کی؟ حکم کر دیتے غلام اڑ کے آ جاتا. آقا فرماتے ہیں ایک شکایت ہے. کون سی شکایت؟ حضور صدقے جاؤں آپ پر، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں بتا. روز رب کی دعوت کرتا ہے، اپنے نبی کو بھول جایا کرتا ہے. اس نے کہا حضور بتائیے تو صحیح، رب کبھی دعوت کبھی کھایا نہیں کرتا، وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے. میں نے کب رب کی دعوت کی ہے؟ اللہ اکبر. میرے حضور مسکرا دیتے ہیں. فرماتے ہیں بتا تو صحیح، کیا تو روز اللہ کے نام پہ ایک روٹی صدقہ نہیں کرتا؟ کہتا جی حضور کرتا تو ہوں. آقا فرماتے سن، جب تو ایک روٹی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہے تو تجھے رب کی دعوت کا ثواب مل جایا کرتا ہے. اس کے بعد غلام نے کہا تھا حضور یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر یہ اور بتائیے آپ کی دعوت کیسے ہوگی؟ میں تو چاہتا ہوں ہر وقت آپ میرے گھر پہ کھانا کھایا کریں. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں سن، کبھی تیرے گھر کے اندر اچھا کھانا بنا کرے تو تھوڑی سی روٹی لے لیا کر، تھوڑی سی سبزی لے لیا کر. تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن پڑھنے والے رہا کرتے ہیں، دین سیکھنے والے رہا کرتے ہیں. جا کر کے اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا، اپنے ہاتھ سے قرآن پڑھنے والے کو کھلا. آقا فرماتے ہیں جب تو رب کے نام پہ صدقہ کرے گا تو رب کی دعوت کا ثواب ملے گا، اور جب تو مدرسے میں پڑھنے والے کو اپنے ہاتھ سے کھلائے گا تو تجھے مدینے والے مصطفیٰ کی دعوت کا ثواب دے دیا. بس ختم ہو گیا، لمبے تھے. توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑی دیر اور آگے چلیں. ماشاءاللہ. صبح تک کی تو بات نہ کرو بھائی. میں ابھی تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے لوٹا ہوں، تو کچھ تو تھکا ہوں گا نا میں. اور مسلسل تقریباً مہینہ بھر ہو چکا مجھے ایک دن کی راحت نہیں ملی ہے. روز تقریریں کرنی ہے، سفر کرنا ہے، اور کوئی مشین تو نہیں بٹھوا دیا چالو ہو گئے. یہ آپ کی محبتیں جو اتنی دیر تقریر کرا لی. اور ذرا زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زور سے. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، میرے حصے میں جو آتا ہے نا اوریجنلی مال آتا ہے. تل چھٹ تو چھٹ جاتی ہے. ہاں جو دیکھنے آتے ہیں اللہ کرم سے وہ پہلے ہی نکل لیتے ہیں. ہاں اور جو سننے آتے ہیں میرے حصے میں وہی رہ جاتے ہیں. تو بھائی کریم رہ جاتے ہیں. تو کریم اتنی سستی ہے جیسے تم بیٹھے ہو، تو پھر کریم کی قیمت بتاؤ اور بول دو ذرا یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. جو چلے گئے نا وہ افسوس کر رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے ہم نے سوچی طاقت کم ہو جائے گی لیکن ان کی تو اور زیادہ بڑھ گئی. ہاں یاد رکھیے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے. ہاں تو ہمت ہونی چاہیے بندے میں. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، میری طبیعت خوش ہو رہی ہے. اگر یہ کرسی والے بھی بول دیں سبحان اللہ تو پھر مزہ ہی آ جائے. بولو ذرا تم بھی سبحان اللہ. ہاں اللہ سلامت رکھے. سارے لوگ حضور سے دیکھو صحیح سے پیار کیا کرو. میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی خصاب بن کے بیٹھا رہے، کوئی نواب بن کے بیٹھا رہے. ذکر اس کا ہے جس کی بارگاہ میں دنیا کا بادشاہ بھی آتا ہے نا، پوری دنیا کا بادشاہ بھی تو گردن جھکا کے آیا کرتا ہے.
ہاں ان کے شہر میں جب آباد نہ تھا مدینہ شریف، تب حضرت سلیمان نے قدم رکھا تھا تو اپنے جوتے اپنے تخت پہ رکھ دیے تھے۔ تب ان کے غلاموں نے کہا تھا حضور آپ کی تو پوری دنیا پہ حکومت ہے، زمین کا ادب کر رہے ہیں جوتے اتار کے؟ آپ نے فرمایا تھا نہیں، میں جوتے اتار کے اس زمین کا ادب اس لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ زمین ہے، بلکہ میں نے جوتے اس لیے اتارے ہیں کہ اس زمین پہ محمد کا مدینہ آباد ہو۔ ہاں تو پھر وہاں تو بڑے بڑے بادشاہ بھی گردنیں نے جھکا کے آتے ہیں، تو پھر بندہ زمینداری کی کیا دکھا رہا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے بے عزتی ہو رہی ہے اللہ کی، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے، نہیں، یہ سب سے بڑے لوگوں کا کام ہے۔ کیا کام ہے بول دیں ذرا؟ اے ماشاءاللہ، اللہ کرے کہیں نظر نہ لگ جائے، کتنی زور سے سبحان اللہ کہیے، کوئی شہید نہ ہو جائے۔ آہستہ بولا کرو، آہستہ بولیں ذرا، سبحان اللہ، اے ماشاءاللہ۔ ارے صاحب یہ قاضی پورا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ بس میں چاہتا ہوں تھوڑا سا سفر اور ہو جائے، کوشش کریں کہ علم سے پیار کریں، علماء سے پیار کریں، بڑی قربانیاں دین کے لیے دی گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا ہمارا تو کچھ بھی دین کے لیے نہیں لگا ہے۔ اللہ اکبر، اٹھاؤ وہ تاریخ، کون سی تاریخ؟ اللہ اکبر، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حسنین کریمین کی امی، میرے نبی کی پیاری بیٹی ہیں۔ اللہ اکبر، بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کی عمر میں میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دفن کرنے کے بعد واپس آئے۔ گھر میں کیا دیکھتے ہیں؟ فاطمہ دروازے سے لگ کے کھڑی ہیں۔ آج پہلی رات آئی ہے حضرت فاطمہ کی ماں سے جدائی کے بعد۔ میرے حضور نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا ہے، اللہ اکبر، اور بڑی سادگی سے سیدہ فاطمہ نے سب سے پہلا سوال کیا تھا، ابا امی کب واپس آئے گی؟ اللہ اکبر، یہ سوال ایسا تھا اس نے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ لہجہ بھی بڑا عجیب لہجہ تھا، اور پھر اس لہجے کی نزاکت اور اس میں وہ معصومی ادائیں، جس وقت سیدہ فاطمہ نے کہا تھا ابا جی امی کب آئیں گی، میرے حضور نے بیٹی کو سینے سے لگایا ہے، تسلی دی ہے، بیٹی کو گود میں لے کے حضور بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کرنا پیارے۔ پھر ایک دن وہ آیا ہے، میرے حضور جب جانے لگے ہیں، گھر سے نکلے ہیں پہلی مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد، تب حضرت فاطمہ نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا ابا جی کہاں جا رہے ہیں؟ میرے حضور نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، آنکھ میں آنسو آئے، فرمایا بیٹی دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کو قرآن سنانے جا رہا ہوں، لوگوں کو اللہ کا فرمان بتانے جا رہا ہوں۔ اتنی بات میرے حضور نے کہی تھی تو بیٹی نے بڑی سادگی سے کہا تھا پاپا کب تک واپس آ جائیں گے؟ میرے حضور نے کہا تھا بیٹی جتنی جلدی کام پورا ہو جائے گا میں واپس آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے حضور گئے ہیں، بیٹی کو تسلی دے کر کے گئے ہیں۔ جب میرے حضور گئے ہیں تو جانتے ہو آج کوئی عالم آتا ہے تو گلے میں ہار ڈال کے استقبال کیا جاتا ہے، کوئی خطیب آتا ہے تو اس کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کوئی نعت خواں آتا ہے تو اس کے قدموں پہ پھول بچھائے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی میرے حضور سے بڑا خطیب نہیں ہو سکتا ہے، میرے حضور سے بڑا قاری نہیں ہو سکتا ہے، ان سے بڑا پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب میرے حضور طائف میں قرآن سنانے گئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کا آگے بڑھ کے استقبال کیا جاتا، میرے حضور کے گلے میں ہار ڈالے جاتے، قدموں پہ پھول بچھائے جاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ حضور کے قدموں پہ بچھ جاتے، مگر سلام ہے خطیب تیری ہمت کو، سلام کرتے ہیں قاری تیری جرت کو۔ جب میرے حضور نے طائف میں قدم رکھا ہے کہ بجائے اس کے ان کے قدموں پہ پھول بچھائے جاتے، لوگوں نے ہاتھوں میں پتھر لے لیے ہیں۔ حضور آئے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، لوگ سننے کو تیار نہیں ہے۔ حضور ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے میری تھوڑی سی بات تو سن لیجیے، لوگ دھکا دے دیتے، بات کہتے تھے، ہاتھ جھٹک کے چلے جاتے تھے، لیکن یہ کون کھڑا ہے؟ یہ وہ کھڑا ہے جس کو نبیوں کا امام بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب سادگی ہے حضور کی زندگی میں، ذرا غور تو کرو پیارے۔ میرے حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ حضور کو کوئی پانی کا پیالہ دیتا، میرے حضور کے لیے کسی نے رحم کا ایک جملہ نہیں بولا ہے، بلکہ اس جماعت کے اور اس قبیلے کے طائف کے اوباش جوانوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہیں، میرے حضور کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، چوٹ اتنی تھی، درد اتنا تھا۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے
نے کہا تھا یا رسول اللہ تبلیغ کی اسلام کی تبلیغ پر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا دن بھی ہے جس کو آج تک آپ نہیں بھولے ہیں؟ جب میرے نبی نے کہا تھا ہاں عائشہ ایک زندگی میں ایسا بھی دن آیا ہے جس کو آج تک میں نہیں بھولا ہوں. میرے نبی نے کہا تھا کہ عائشہ وہ دن کوئی اور نہ تھا بلکہ وہ طائف کا دن تھا جب میں طائف کی بستی میں قرآن سنانے کے لیے گیا تھا. لوگوں نے مجھ پہ پتھر برسائے تھے. عائشہ اتنے پتھر مارے تھے کہ میرے جسم پہ کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں پہ خون نہ بہ رہا تھا. آقا فرماتے ہیں اے عائشہ اتنے تیزی کے ساتھ پتھر لگ رہے تھے اور درد کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر اس پیر میں پتھر لگتا تھا تو میں اس پیر کو اٹھا لیتا تھا, دوسرا پیر زمین پہ رکھ کے کھڑا ہوتا تھا, پھر ظالم دوسرے پیر پہ نشانہ لگاتے تھے, اس پہ پتھر مارا کرتے تھے. آقا فرماتے ہیں عائشہ میں اس پتھر کو اس پیر کو اٹھا لیتا دوسرا رکھ دیتا. فرماتے جب دونوں پیر زخمی ہوئے اے عائشہ مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی, میں زمین پہ آ گیا تو کچھ جوان آگے بڑھے, میرے بازو کو پکڑا, پکڑ کے اٹھایا اور ایک ظالم نے میرے پیچھے سے گھوسا مارا, اتنی تیز دھکا دیا کہ میں سر کے بل زمین پہ گر گیا. اور مجھے بتا تو سکی تجھے ABCD پڑھانے کا ٹائم ہے, یہ قرآن پڑھانے کا ٹائم کیوں نہیں ہے؟ تجھے بچوں کو ماسٹر بنانے کا وقت ہے, قاری بنانے کا وقت کیوں نہیں ہے؟ وہ کتنا دردناک منظر تھا جب میرے حضور پہ گزر رہا ہے. آقا فرماتے ہیں اے عائشہ وہ پتھر مارتے مارتے تھک گئے تھے لیکن تیرا نبی قرآن سناتے سناتے نہیں تھکا تھا. اللہ